ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ 5 منٹس لیسن سیریز میں ہمارا ٹاپک چل رہا ہے تعمیر شخصیت کے انمول اصول۔ اس ضمن میں جس حدیث کی روشنی میں ہم گفتگو کر رہے ہیں اس میں اگلا نقطہ یہ بیان کیا گیا، العلم صلاحی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا علم میرا ہتھیار ہے۔ ہتھیار وہ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنی حفاظت کرتا ہے، اپنے دشمنوں پر غالب آتا ہے، یعنی ہتھیار انسان کو ایک طاقت، ایک قوت مہیا کر دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرا سب سے بڑا ہتھیار جو ہے وہ علم ہے۔ اور اگر آپ غور کریں تو دنیا کے اندر باقی جتنے بھی ہتھیار ہیں وہ سارے کے سارے اس علم کے نتیجے میں ہی مارز وجود میں آتے ہیں۔ جو بھی آپ بندوق، چاقو، چھری جو بھی بناتے ہیں وہ نالج پہلے آتا ہے تو پھر اس کے مطابق ہی انسان اس کام کو کرتا ہے نا۔ تو جتنے بھی ہتھیار ہیں یہ سارے کے سارے علم سے وجود میں آتے ہیں، علم سے جنم لیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں میرا سب سے بڑا ہتھیار علم ہے۔ علم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت، اتنی قدرت رکھ دی ہوئی ہے کہ کائنات کو مسخر کرنے کا حوصلہ انسان کے اندر پیدا کرتا ہے۔ اور چونکہ اسلام، دین اسلام ایک بندہ مومن کو اس کائنات پر غالب دیکھنا چاہتا ہے، مغلوب دیکھنا نہیں چاہتا، چنانچہ جگہ جگہ پر علم کے حصول کی تلقین کی گئی ہے اور اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ قرآن میں ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ انہوں نے علم کو بھی جمع کر دیا، زیادہ سے زیادہ علم کو بھی حاصل کیا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرما دے گا۔ دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء کرام آئے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام تک بے شمار انبیاء کرام آئے، ان میں سے بعض انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے تاج و تخت بھی دیا، دنیاوی اقتدار اور حکومت بھی دی، اور کئی ایسے ہیں جن کو اقتدار اور حکومت نہیں ملی ہے۔ اسی طرح پھر کئی انبیاء ہیں جن کو دنیا کا مال و دولت اللہ تعالیٰ نے فراوانی سے دیا، اور بہت سے انبیاء ہیں جن کو مال و دولت کے حوالے سے بہت فراوانی نہیں دی گئی ہیں۔ مگر ایک بات طے ہے کہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو تمام انبیاء کرام کو ودآؤٹ اینی ایکسیپشن ہر نبی کو ملی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضور علیہ السلام تک کوئی نبی بھی ایسا نہیں ہے جس کو یہ 2 چیزیں نہ ملی ہیں۔ وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ ان میں سے ایک علم ہے اور دوسری حکمت ہے۔ تو آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ علم و حکمت کا اللہ کی بارگاہ میں کیا مقام ہے، کہ انبیاء کرام جو اللہ تعالیٰ کے انتہائی پسندیدہ اور سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں، ان میں سے کئیوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی مال و دولت، حکومت کی فراوانی نہ دی، مگر علم و حکمت سے کسی کو بھی محروم نہیں رکھا ہے۔ تو یہ علم اتنی بڑی چیز ہے اور اتنی انمول دولت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر نبی کو اس سے نوازا۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ود دی پیسج آف ٹائم علم کی آج سینکڑوں کیا ہزاروں برانچز ہیں جو مارز وجود میں آ چکی ہیں۔ ایک ایک برانچ کے اندر آگے کئی ضمنی برانچیں بھی سامنے آ چکی ہیں اور مزید بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ لیکن اسلام علم کو مینلی 2 برانچز کے اندر تقسیم کرتا ہے، ایک علم الادیان اور دوسرا علم الابدان۔ علم الادیان کا مطلب ہے قرآن و سنت کا علم، دین کی مبادیات کا علم، اس کو علم الادیان کہا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، دین کی پہچان نصیب ہوتی ہے اور دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا ہے علم الابدان، مادی چیزوں کا علم، جس کے ذریعے سے انسان دنیاوی چیزوں کی معرفت، پہچان حاصل کرتا ہے، ان سے نفع لینا، ان کو استعمال کرنا آسان ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسلام چونکہ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیوں کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے، چنانچہ وہ ایک بندہ مومن کو دونوں قسم کے علوم حاصل کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے علم الادیان حاصل کرو تاکہ تمہاری آخرت سنور سکے، اللہ کی پہچان نصیب ہو سکے، اس کے نتیجے میں اللہ کی عبادت کرنا آسان ہو، دین پر چلنا آسان ہو اور تمہاری آخرت سنور جائے۔ اور علم الابدان کو بھی حاصل کرو، دنیا کی مادی چیزوں کا علم بھی، تاکہ دنیاوی چیزوں سے نفع اٹھانا، دنیاوی چیزوں کو مسخر کرنا تمہارے لیے آسان ہو جائے، اور اللہ نے تمہارے اوپر جو ایک خلافت عرضی کا ایک منصب تمہیں دے کر بھیجا ہے، اس منصب پر پورے اترنا، اس کو اچھے طریقے سے نبھانا آسان ہو جائے۔ تو دونوں علم ضروری ہیں اور دونوں کے اندر طاقت اور قوت ہے،
مگر دونوں میں سے جو درجہ کے اعتبار سے پہلا علم ہے علم الادیان، دین کا علم، وہ بہرحال نمبر 1 پہ ہے۔ دوسرے کی بھی ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ ضروری نہیں ہے، ضروری وہ بھی ہے۔ اخلاص دونوں کے اندر ہی شرط ہے۔ اگر آپ خلوص نیت کے ساتھ دونوں میں سے جس علم کو بھی حاصل کرتے ہیں، اس کا حاصل کرنا بھی عبادت، اس کا استعمال کرنا بھی عبادت، اور خدا نہ خواستہ اگر اخلاص نہیں ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے، کوئی اور مقصد ہے، تو پھر نہ دین کے علم کے اندر کوئی خیر ہوتی ہے، نہ دنیا کے علم کے اندر کوئی خیر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سوچنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔